السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز مصلیان کرام، آیت مذکورہ کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی جرات کروں۔ پیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی جاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جنہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جنہیں، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جنہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جنہیں، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مکتے میں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت وردوان آپ لکھتے ہیں کہ غمزدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، ہزاروں احسان، کروڑوں فضل کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ لاجواب رسول، بے مثال پیغمبر، بے مثال حبیب کے صدقے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عظیم عظیم نعمتوں سے نوازا، بیش بہا نعمتوں سے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں نوازا۔ انہی نعمتوں میں یہ ماہ مبارک رمضان المبارک شریف کا متبرک مہینہ، جو مغفرت اور رحمت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی ہمیں اور آپ کو میسر آیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں یہ مبارک مہینہ بھی ہمیں آپ کو نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے اگلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگاری والے بن جاؤ۔ اور یہ ماہ مبارک دوسری جگہ قرآن نے کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان،
لوگوں کی ہدایت کے لیے روشن بیانات پیش کرنے کے لیے فمن شہد منکم فلیصمہ، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پائے فلیصمہ، تو وہ روزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عظیم بیش بہا نعمتوں سے نوازا، اور یہ مبارک مہینہ نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، اور ایک فرض کی نماز ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نعمت نہیں تو کیا ہے؟ نعمت نہیں تو کیا ہے؟ اور مہینے میں اگر نفل پڑھے تو نفل ہی کا ثواب، مگر واہ ماہ مبارک تجھ میں اگر ہم نفل نماز پڑھیں تو ہمیں فرض نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نیکی اگر کوئی کرے تو نبی فرماتے ہیں 70 نیکی کا ثواب۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اس بابرکت مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزارہ کروڑوں لاکھوں اربوں شکر اس پروردگار کا، اس نے ہمیں آپ کو زندہ اور سلامت رکھا، تو اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا۔ روزہ لغوی معنی آپ سماعت کر چکے، رکنا، یوں ظاہر میں کھانے پینے جمع سے رک جانے کا نام روزہ۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی والا بنا دیا جائے، پرہیزگاری والا بنا دیا جائے، متقی بنا دیا جائے۔ یہ تقوی کیسے آئے گی؟ یہ صرف روزہ نہیں کہ ہم پیٹ کا کھانے پینے سے پیٹ کو باز رکھ لیے، مگر زبان سے غلاظت بکتے رہے، کان سے گندگی سنتے رہے، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھتے رہے، ہاتھوں سے غلط کردار اپناتے رہے، قدموں سے غلط روی کی طرف ہم چلتے رہے، تو کیا میرا روزہ کامل ہوگا؟ ہرگز نہیں کامل ہوگا۔ روزہ کا مطلب یہ ہے لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ، یعنی تمہاری آنکھ، تمہارا ہاتھ، تمہاری زبان، تمہارا کان، تمہارا پاؤں، یہ ساری چیزیں منہیات شریعہ سے بچ جائے، رک جائے، باز آ جائے۔ زبان جھوٹ بولنے سے، غلا اور شکوہ کرنے سے، غیبت و چغل خوری سے اگر باز آ گیا، کان سننے، غیبت و چغل خوری کی سماعت سے باز آ جائے، آنکھیں بری چیزوں کو دیکھنے، کسی کی طرف غلط نظروں کی نگاہ اٹھانے سے باز آ جائے، ہاتھ غلط چیزوں کے طرف اٹھنے سے باز آ جائے، قدم غلط سے رک جائے، تو اس وقت ہمارا روزہ کامل اور مکمل ہو سکتا ہے۔ پھر ہم تقوی کی طرف جا سکتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سال کے 11 مہینے، یہ 12واں مہینہ رمضان المبارک پریکٹس کرایا جاتا ہے۔ مومنوں، ایمان والو، اللہ سے محبت کے دعوے داروں، رسول اللہ کے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، دعوی محبت اس وقت کامل نہیں ہے جب تک کہ تم میں تقوی نہیں آ جائے، پرہیزگاری نہیں آ جائے، اپنے آپ پر تم انحصار نہیں کر لو، اللہ رسول کو راضی نہیں کر لو۔ جب بھی انسان میں تقوی ہے تو اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، رسول اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جب اللہ رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا، ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو ایک مہینہ پریکٹس کرانے کے بعد مذہب اسلام ہمیں 11 مہینہ اسی سانچے میں ڈھل کے زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے، شعور دے رہا ہے، جو قرآن ایک عظیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی معجزہ بن کر آیا پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آئین زندگی بتانے کے لیے۔
نمونہ زندگی بن کر قرآن پاک ہم پر نازل ہوا. ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. بہت سارے اسے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن ہے کہ جسے بہت پڑھ کے گمراہی کی راہ چلے گئے اور بہت سارے راہ ہدایت بھی اختیار کر لی. یہی قرآن ہے کہ جس قرآن کو حضرت زبیر بن مطعم، عرب کے بہت بڑے فصیح و بلیغ انسان کا نام تھا زبیر بن مطعم، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں گیا. آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فجر کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت ہو رہی تھی. زبیر بن مطعم وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کرتا ہے. اسے اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا فخر حاصل تھا، اپنے علم پر بڑا ناز تھا، فصیح و بلیغ ہونے پہ بڑا کبر تھا. مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جا گیا، مصطفیٰ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی، سورہ طور کی تلاوت، جب یہ آیت کریمہ آیا ان عذاب لربک، یہ آیت کریمہ کو جب وہ زبیر بن مطعم سنتا ہے، اس کا بیان ہے کہ دل دہل گیا، کلیجہ کانپ اٹھا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہر جسم کا گوشہ ہل گیا اللہ کے عذاب اور خوف سے. راوی نے لکھا کہ زبیر بن مطعم قرآن پاک کی آیت کریمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی جو سماعت کی، اس سماعت پر جب اسے دہشت اور خوف طاری ہوا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ کی خشیت کا، تو مصطفیٰ کے قدموں میں گیا، مشرف و اسلام ہو گیا. سبحان اللہ. آقا نے پڑھایا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفہ پر، جو آپ کا مدرسہ ہے، اس صفہ پر جو ہے سو آپ قرآن کی تعلیم دیتے تھے. تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی عمر کی قید نہیں تھی. کوئی 80 سال کے بوڑھے تھے تو کوئی 15 سال کا 20 سال کا جوان بھی اس میں نظر آ رہے تھے. 60 سال والے بھی تھے اور 45-40 سال کی عمر والے بھی تھے. اور وہ قرآن پاک کی تعلیم کو صفحہ جو چبوترا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چبوترا تھا، وہاں آپ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تقریر ہے، دونوں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم کتاب عطا فرمایا، محکم کتاب عطا فرمایا. آئین زندگی کے لیے، نمونہ زندگی کے لیے ہمیں بہترین کتاب اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرما کر ہمیں عطا فرمایا. جس قرآن پاک کے حافظ، جس قرآن پاک کے قاری، جس قرآن پاک کے عامل، جس قرآن پاک کی پڑھنے اور سننے سمجھنے والے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ 1 حرف پر 10 نیکی ہے، تو اگر کوئی 3 پڑھا تو 30 نیکی ہے، 5 پڑھا تو 50 نیکی ہے، 10 پڑھا تو اسے 100 نیکی ہے، 20 پڑھا تو 200 نیکیاں ہیں. اس طرح نیکی کا انبار ہے جس قرآن پاک کی تلاوت پر. اسی قرآن کا ایک عامل ہے، قرآن پاک کا قاری ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے. ہم نے اس سے پہلے حدیث سنایا تھا، الصیام والقرآن فیشفعان، قرآن اور روزے یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کریں گے. یہ شفاعت میدان حشر قائم ہوگا، انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. قرآن پاک میں آیا کسی کی جرأت و ہمت نہ ہوگی جو اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جائے اور شفاعت پیش کرے. انسان سبات نیزے پر آسمان زمین تابع کی ہوگی. گرمی کی اور تپش کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کے حلق تک پسینہ، کسی کے سینے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ٹخنے تک کوئی اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوگا. ایسے عالم میں اگر شفاعت کا عذر بھی ملے گا تو ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا ہی مقام و مرتبہ ہے کہ آپ سب سے پہلے رب کی بارگاہ شفاعت کا عریضہ پیش کریں. سبحان اللہ. اور جب آپ کی شفاعت پیش ہوگی پہلے، پھر اس کے بعد انبیاء سابقین کی شفاعت پیش ہوگی.
وہیں علماء کی شفاعت پیش ہوگی، غوث اور قطب کی شفاعت پیش ہوگی، ابدال کی شفاعت پیش ہوگی، وہیں حافظ قرآن کی شفاعت پیش ہوگی۔ روایتوں میں آیا کہ ایک عابد اور ایک حافظ قرآن، ایک عالم بعمل پرسرات ہوگا۔ پرسرات کے قریب جب جائیں گے، عابد کو کہا جائے گا تم نے زندگی میں میری عبادتوں میں اپنے نیند کو خراب کی، میری بندگی میں تو نے سویا نہیں، میری بندگی میں تو نے زندگی کی لطف نہ اٹھائے، اس لیے آج تمہیں اجازت دی جاتی ہے پرسرات سے پار کر جا، میری جنت میں چلے جا، جو بھی چاہو استعمال کرو، جو چاہو کھاؤ، جو خواہش تمہیں تکمیل کی جائے گی۔ عابد چلا جائے گا، مگر وہیں ایک عالم بعمل ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا، اسے کہا جائے گا ٹھہر جا، رک جاؤ۔ عابد کو کہا گیا چلے جاؤ، حافظ کو کہا گیا رک جاؤ، عالم بعمل کو کہا گیا ٹھہر جا۔ مولا ٹھہرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو محبین ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے، ان سے جو محبت والے ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا تمہیں بھی جانے کی اجازت ہے، جب یہ چلنے کی اجازت کرے گا، ارادہ بنائے گا، کہا جائے گا ٹھہر جا، کہا مولا آپ کیوں رکو؟ کہا رکو اس لیے کہ جو تم سے محبت کرتا اسے ساتھ میں لے جا، جو جس نے تمہاری مدد کی اس کے ساتھ لے جا۔ اب تو ادھر سے کوئی کہے گا میں نے پانی پلایا، کوئی کہے گا میں نے وضو بنانے کو دیا، کوئی کہے گا جب آپ اس منزل میں تھے، جب آپ کی تنگ دستی آپ کو پریشان کر رہی تھی، اس وقت میں نے آپ کی مدد کی تھی، میں بھی آپ کے ساتھ ہو لوں گا۔ اب تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ سب کی سفارش کراتا ہوا، ان مددگاروں کو سفارش کراتا ہوا آگے کی اور بڑھے گا، پل صراط سے گزر جائے گا، جنت کے دروازے پہنچے گا۔ جنت کے دروازے پہنچنے کے بعد دیکھے گا حافظ قرآن کا جنت ہی نہیں ہے، اس کا محل نہیں ہے، واپس رب کی بارگاہ آئے گا، مولا میرا محل نہیں ہے، میرا محل نہیں ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا میرے حافظ قرآن، جس قرآن نے تمہاری سفارش کی ہے تیرا محل نہیں ہے، جا میرے جنت کے دروازے چلا جا اور وہاں سے قرآن کی تلاوت شروع کر، پڑھتا جا پہلا پارہ سے 30ویں پارے تک پڑھتا جا، پھر پلٹ کے دیکھ تمہارے جنت کے دروازے ہیں کہ نہیں، جنت کے محلات ہیں کہ نہیں۔ حافظ قرآن پڑھتا گیا، پلٹ کے آیا، دیکھا حافظ قرآن کا یہ حافظ قرآن کا یہ محل، حافظ قرآن کا یہ محل، حافظ قرآن کا یہ محل، حافظ قرآن کا ایک پارے سے 30ویں تک پڑھا، جہاں تک گیا تھا وہاں سے پڑھتا، جتنے محلات نظر آئے وہ سب حافظ قرآن کے نظر آئے۔ اب تو کہا میرے چاہنے والوں جس میں چاہو چلے جاؤ، جس میں چاہو چلے جاؤ، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے، حدیث اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی۔ اور قرآن کا اعجاز کیا کہنا، یہی قرآن ہے جس قرآن نے کتنے کے دل کے کایا کو پلٹ رکھا ہے، کتنے دلوں کے کفر کی ظلمتوں کو ختم کر کے ایمان کا شمع اس کے دلوں میں جلا دیا، ایمان کا چراغ روشن کر دیا ہے۔ یہی قرآن ہے جس قرآن کے قاری بعمل، حافظ بعمل کے والدین کو کل میدان حشر میں اس کے سر پہ تاج باندھا جائے گا، جس تاج سے ایسی روشنی پھوٹ رہی ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی روشنی پھوٹ رہی ہوگی جو روشنی چاند و سورج سے نکلتی ہے، اتنی روشنی ہوگی، اہل قیامت کہیں گے مولا یہ کون سا تیرا بندہ ہے جس کے تاج سے اتنی روشنی پھوٹ رہی ہے؟ تو کہا جائے گا سن یہ وہی ہے جس کی اولادوں میں حافظ قرآن تھی، قرآن سے محبت کیا تھا، راتوں میں قرآن پڑھی، دن میں قرآن پڑھا، صبح میں قرآن پڑھا، شام میں قرآن پڑھا، دوپہر میں قرآن پڑھا، جس نے قرآن سے محبت کی اور اسی قرآن پہ عمل کیا، یہ اس کے والدین کا اعجاز، یہ اس کا مقام ہے۔ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل